بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم مختصراً ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو برتن ہیں ان میں کھانا کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں یا جوز و کرسچنز ہیں یا نان مسلم اس طرح کے اور پائے جاتے ہیں ان کے برتنوں میں ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان سے کوئی سماجی تعلق پھر قائم کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ کھانے پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپنے برتن میں وہ کھانا پیش کریں گے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس ممانعت کو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اور یہ روایت ہماری امہات کتب میں ہے حدیث کی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا، بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں یہود و نصارہ پائے جاتے ہیں اور ہمیں بعض دفعہ ان کے ہاں کھانا کھانا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں اور اگر ہم کوئی اور برتن نہ پائیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ اگر آپ انہی کے برتنوں میں اگر آپ کو کھانا کھانا پڑے تو پھر فغسلوہا، یعنی آپ پھر مجبوراً ان کو پہلے دھوئیں اور پھر کھائیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ اگر ان کے علاوہ آپ کو کوئی برتن مل جائے تو آپ پھر ان میں کھانا کھا لیں۔ تو یہ سوال اور جواب حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قطعی ممانعت ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کے معاملات میں، ان کے کسی فیسٹیوٹی میں، کہیں اگر دعوت میں انہوں نے مسلمانوں کو مدعو کیا ہے، پھر ان کو پرہیز کرنا چاہیے، یا اس کو انشور کرنا چاہیے کہ جو برتن ان کو دیے جا رہے ہیں وہ دھلے ہوئے برتن ہیں اور اس میں ان کے اپنے کسی کھانے کی کوئی باقیات نہیں لگی ہوئی۔ تو دیکھیے، اس روایت کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ بہت ساری اور روایات کا معاملہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جس سماج سے اس روایت یہ نکلی ہے، اس سے پھوٹی ہے، اس کا بھی ہم بغور مطالعہ کریں، کیونکہ اگر اس سماج سے ہم واقف نہیں ہوں گے تو اس کا پورا امکان ہے کہ ہم ایک غلط رائے قائم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آج کل بھی بعض دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے بعض دفعہ، یعنی اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو یقیناً ہوتا تھا کہ جن برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا ان کو دھویا نہیں جاتا تھا، بلکہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پیالی میں چائے پی ہے، کسی برتن میں کھانا کھایا ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی مہمان ہے، آپ کے اپنے بھائی بہن اگر وہ آئے ہیں تو وہ اسی برتن میں انہوں نے کھانا ڈالا اور کھانا کھا لیا۔ چنانچہ وہ جھوٹے، جن کو ہم آج کل بھی ہم کہتے ہیں کہ جھوٹا برتن ہونا، تو یہ ایک اصطلاح تھی کہ جھوٹے برتن ہیں، تو یہ جھوٹے برتن میں کوئی کھانے کو کوئی عیب نہیں گردانا جاتا تھا، اور اس کے معاملے میں بالکل یہ واضح تھا کہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہے تو اسی پلیٹ میں آپ یا اسی برتن میں آپ بھی کھانا کھا لیں گے۔ یہ دیہاتی معاشرت میں بعض جگہوں پہ آج بھی ہوتا ہے، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو لازماً ہوتا تھا، اور عرب میں تو یہ بالکل کامن تھا۔ تو یہ اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو بات بالکل سامنے آ جاتی ہے واضح ہو کے کہ اصل میں جس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جھوٹے برتنوں میں تو پورا امکان ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہود و نصارہ نے، یا خاص طور سے نصارہ یہاں پہ اگر زیر بحث بھی آتے ہیں، تو اس پہلو سے کہ انہوں نے اگر مثال کے طور پہ پورک کھایا یا سور کا گوشت کھایا ہے تو اس کا امکان ہے کہ وہ سور کا جو گوشت کی کوئی ریزہ اس میں لگا ہوا ہو اس برتن میں۔ اسی طرح سے اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کھایا، یعنی ایسا ذبیحہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، ایسا جانور جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، تو ظاہر ہے اس کا گوشت یا اس کی بھی کچھ باقیات ریمننٹ لگی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ چونکہ اس زمانے میں صفائی ان برتنوں کی نہیں کی جاتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو انہی کے برتنوں میں کھانا کھانے کا موقع میسر آتا ہے تو پھر یہ احتیاط کیجئے کہ آپ دھو لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سور کے گوشت کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا یا غیر اللہ کے نام کی ذبیحہ کوئی چھوٹی سی چیز یا کوئی اور ممانعت جس کھانے کے معاملے میں ہے وہ اس پہ لگی رہ جائے۔ بالکل فطری سی بات ہے۔ دیکھیے، معاشرت اب زمین آسمان اس پہ تبدیل واقع ہوگی، خاص طور سے شہری معاشرتوں کے اندر۔ جب بھی آپ کسی جو یا کرسچن یا کسی غیر مسلم کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو جھوٹے برتنوں میں کھانا اب نہیں ملتا، یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہاں دھولی ہوئی پلیٹس ہی ہوتی ہیں، وہ صاف ستھری پلیٹس ہی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور انہی میں آپ کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ ان کی پلیٹس مل جائیں یہود و نصارہ کی تو آپ ان کو پھر دھونے بیٹھ جائیں، اور ان پہ اگر آپ دھوئیں نہ تو پھر کھانا نہ کھائیں یا کوئی اور برتن تلاش کریں، اپنا برتن ساتھ لے جائیں۔ اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سماج کی اس تبدیلی کے نتیجے میں اب جو برتن ہمیں دیے جاتے ہیں ہوٹلوں میں بھی جو دیے جاتے ہیں، اور جب ہم گھروں میں جب جاتے ہیں جو دیے جاتے ہیں، وہ صاف شدہ برتن ہوتے ہیں، وہ دھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس روایت سے کے نتیجے میں یہ ایکسٹریم نتیجہ نکال لینا کہ ہم یہود و نصارہ کے کھانا نہیں کھا سکتے یا اپنی پلیٹیں ہمیں لے جانی ضروری ہیں، یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے اگر اس توضیح کو اور اس تفصیل کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔